تو اے لوگوں علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز وجل ایک بار پھر ہم مدنی چینل کے سلسلے دارالافتاء اہل سنت میں حاضر ہیں۔ انشاءاللہ آج بھی ایک ٹاپک ہوگا، ایک موضوع ہوگا، آپ کی کالز ہوں گی اور دارالافتاء اہل سنت کے اسلامی بھائی کے جوابات ہوں گے۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، آج کا موضوع کیا ہے، آج کا ٹاپک کیا ہے؟ بہت اہم، نہایت انوکھا اور یونیک ٹاپک ہے، اور وہ موضوع ہے امانت کے احکام۔ بہت گفتگو کی جاتی ہے امانت کے بارے میں کہ امانت میں خیانت نہیں کرنی چاہیے، بندہ امانت دار ہونا چاہیے، لیکن امانت ہے کیا اور ہماری شریعت اس بارے میں ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے؟ اس سے پہلے اس سوالات کا سلسلہ شروع کیا جائے، اپنے سلسلے کے طریقہ کار کے مطابق حسب معمول درود پاک کی فضیلت پر مشتمل ایک بڑی پیاری حدیث پاک سنیں گے۔ نبی معظم، رسول محترم، سلطان ذی حشم، سراپا جود و کرم، حبیب مکرم، محبوب رب اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان جب تک مجھ پر درود شریف پڑھتا رہتا ہے فرشتے اس پر رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں۔ اب بندے کی مرضی ہے کم پڑھے یا زیادہ۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری حدیث پاک ہے میرے پیارے اسلام کہ جب تک درود پڑھتا رہے گا تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اس پر رحمتیں بھیجتے رہیں گے۔ ہم میں سے کون نہیں چاہتا کہ اس پر رحمتوں کی بارش ہوتی رہے اور وہ رکے نہیں، وہ ایبنڈنس کے ساتھ کنٹینیوسلی ہوتی رہے؟ درود پاک کو اپنا لیجئے، اپنا ورد بنا لیجئے۔ جب جب درود پاک پڑھیں گے تب تب رحمتوں کی برسات ہوگی۔ آئیے اپنے لیے کچھ رحمتوں کے چھینٹے حاصل کرنے کے لیے، رحمتوں کی برسات میں نہانے کے لیے مل کر بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود پاک پڑھتے ہیں۔ دنیا بھر میں جہاں کہیں آپ ہوں مل کر درود پاک پڑھیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور، آج ہمارا موضوع ہے امانت۔ میں یہ چاہتا ہوں اس کانسیپٹ کو تھوڑا سا ہم کلیئر کر لیں کہ امانت کا قرآن و حدیث میں کیا حکم ہے، کیونکہ ہمارا سلسلہ دارالافتاء اہل سنت ہے، قرآن و حدیث کی رہنمائی سے ماشاءاللہ ہم یہ سلسلہ لے کر چل رہے ہوتے ہیں، تو اس موضوع پر ہماری قرآن و حدیث کیا رہنمائی فرماتا ہے، کچھ اس بارے میں ارشاد فرمائیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں امانات جس کے پاس رکھی گئی ہو اسے پورا کرنے اور اس کو نبھانے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، ان اللہ یامرکم ان تعدوا الامانات الی اہلھا، امانت جس کی ہو اسے دے دو، اور فرماتا ہے والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، اور فلاح پانے والے وہ ہیں جو اپنی امانتوں اور عہد کی رعایت رکھتے ہیں۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالی کا یہ حکم ہے کہ جس کی امانت ہے اس کے سپرد کر دیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے فلاح پانے والوں میں سے ایک قسم وہ بیان فرمائی ہے کہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی رعایت کرتے ہیں، یعنی جب ان کے پاس امانت رکھی جاتی ہے تو وہ اس امانت کو صحیح طور پر پورے طریقے پر ادا کر دیتے ہیں، اور جب وہ عہد کرتے ہیں تو اس کو مکمل کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منافق کی علامت یہ ہے کہ جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ خیانت کرے۔ تو اس حدیث پاک میں منافق کی علامتوں میں سے ایک علامت بیان کی گئی کہ جب اس کے پاس امانت رکھی جائے گی تو وہ امانت میں خیانت کرے گا۔ تو احادیث، قرآن اور احادیث دونوں سے یہ ثابت ہوا کہ جس کے پاس جو چیز امانت رکھی جائے وہ اس کو صحیح طور پر نبھائے، اور جو اس کے رکھنے کا حق ہے
اور جس طرح اس کے واپس کرنے کا طریقہ ہے وہ اس طور پر ادا کر دے، ورنہ بحکم حدیث منافق کی علامتوں میں سے ایک علامت یہی بیان کی گئی ہے کہ منافق وہ ہے، اس کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ جب اس کے پاس امانت رکھی جائے گی تو اس میں خیانت کرے گا۔ اللہ اللہ اللہ، یہ کتنی میرے پیارے محترم اسلام بھائیو ڈینجرس بات ہے۔ ہم سب پناہ مانگتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو منافقت سے محفوظ فرمائے۔ کتنا برا لفظ ہے یہ منافق، کسی کو کہہ دیا جائے یا کسی کے بارے میں کہا جائے تو فیلنگز کیا ہوتی ہیں، لیکن منافق کی علامت نشانی بتائی گئی حدیث پاک میں کہ جب اس کو کوئی امانت دی جائے تو وہ اس میں خیانت کرے۔ تو مسلمان تو مومن ہوتا ہے، منافق تو نہیں ہوتا۔ تو کبھی بھی امانت میں خیانت جو ہے اس کے اندر یوں سمجھنے کہ کوئی ایسی چیز نہیں کرنی چاہیے جس میں جو امانت رکھوانے والا ہے اس کو تکلیف پہنچے۔ چلیں اس پر بھی گفتگو کر لیتے۔ حضور امانت بیسیکلی ہے کیا؟ اصل میں ہم نے بچپن سے سنا ہے جب بھی امانت کی بات ہوتی ہے تو اس کے بعد خیانت کا لفظ ضرور آتا ہے، اور کانسیپٹ لوگوں میں یہ ہے کہ جناب کسی نے اگر آپ کے پاس کوئی چیز رکھوا دی ہے، کوئی رقم رکھوا دی ہے تو وقت پر اسے واپس لوٹا دیں اور پوری لوٹا دیں تو یہ امانت لوٹانا ہو گیا۔ اگر اس میں آپ نے کوئی گڑبڑ کر دی تو وہ خیانت ہو گئی۔ تو کیا صرف امانت جو ہے اس کا تعلق پیسوں سے ہی ہے یا کسی ساز و سامان ہی سے ہے کہ وہ رکھوا دیا جائے کسی کے پاس اور وہ وقت پر اسے لوٹا دے، یا اس کا کوئی باب وسیع ہے، کوئی براڈ ویژن ہے اس کا؟ کچھ اس بارے میں وضاحت فرمائیے۔ دیکھیے کہ امانت کی جو فقہی تعریف فقہا نے بیان کی ہے وہ تو یہ بیان کی ہے کہ دوسرے شخص کو اپنے مال کی حفاظت پر مقرر کر دینا۔ ٹھیک ہے، تو اس کو ایدا، یعنی شریعت کی اصطلاح میں ایدا، فقہا کی اصطلاح میں ایدا ودیت اور ایدا کہتے ہیں، اور جو چیز رکھی گئی ہے مال پیسہ وغیرہ اس کو ودیت یعنی امانت کہتے ہیں۔ تو اپنے مال کی حفاظت پر کسی دوسرے کو مقرر کر دینا یہ امانت کا حقیقی مفہوم ہے۔ جو آپ نے بیان کیا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کے پاس کوئی چیز رکھی پیسہ وغیرہ تو اس نے اس کے اندر اگر خیانت کر دی، یعنی کہ صحیح طریقے سے نہیں لوٹایا ہے یا جو کچھ دیا گیا تھا اس کو واپس نہیں کیا، تو حقیقی طور پر یہ خیانت ہی ہے۔ لیکن اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ امانت جس کے پاس رکھی گئی ہے اس کے واپس جو اس نے واپس نہیں کیے رکھنے والے نے، تو اس کے نہ واپس کرنے کی کیا وجہ ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ اس کے پاس چیز رکھی گئی اور وہ چیز خود بخود حفاظت میں اس نے رکھی تھی، اور وہ حفاظت میں رکھے ہوئے ہونے کے باوجود خود بخود ضائع ہو گئی ہے، جس کے ضیاع میں یا جس کے خراب ہونے میں اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، اور اس نے پوری حفاظت کے ساتھ اس کو رکھا تھا، تو اس صورت میں بھی یہ واپس نہیں کر رہا، لیکن اس کو خائن نہیں کہیں گے کہ یہ چیز اس کے پاس امانت تھی اور اس نے پوری حفاظت کی، اب ہلاک ہو گئی ہے تو اس کے اوپر کوئی تاوان نہیں ہے۔ اور دوسری صورت واپس نہ کرنے کی یہ ہے کہ وہ جان بوجھ کر اس میں کمی بیشی کر دیتا ہے یا اس سے طلب کیا جاتا ہے تو وہ اس کو واپس نہیں کرتا، تو یہ امانت میں خیانت کرنا ہوا، اور جو وعیدیں امانت میں خیانت کرنے کی ہیں وہ اس کے اوپر لازم ہوں گی۔ اور اب جو آپ یہ دوسرا سوال یہ تھا کہ اس کا مفہوم کہاں تک ہے، صرف مال تک ہوگا؟ تو اب اس میں یہ ہے کہ جہاں جہاں بھی جو معاملات ہیں ہمارے، جہاں جہاں پہ بھی صاحب معاملہ کا حکم امین کا ہوگا، وہاں پہ اگر وہ کوئی ڈنڈی مارے گا تو وہ خائن قرار پائے گا۔ جیسے آپ نے کسی کو کوئی چیز خریدنے کے لیے اپنا وکیل کیا ہے اور اس کو کوئی رقم دی ہے، کوئی چیز دی ہے کہ آپ یہ اس تک پہنچا دیں، یا آپ نے اس کو رقم دی ہے کہ کوئی چیز خرید کر آئیں، تو اب یہ امین ہو گیا ہے۔ تو اب اگر اس نے اس میں ڈنڈی ماری ہے اور اس میں اس نے کمی بیشی کی ہے یا حفاظت نہیں کی ہے، اب یہ جان بوجھ کر اس کی حفاظت نہ کرنے یا اس میں کمی بیشی کرنے کی وجہ سے خائن کرائے گا۔ اسی طریقے سے کوئی کسی کو اجارے پہ رکھا ہے، وہ آپ کا ملازم ہے، تو اب جو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے جو اجارے کے اصول قوانین ہیں اس کے مطابق اپنی ذمہ داری کو پوری کرے، تو اب اگر وہ اس ذمہ داری کو پورا نہیں کرتا تو چونکہ یہ بھی من وجہ امین ہے، اب اگر یہ ذمہ داری کو پورا نہیں کر رہا تو یہ بھی خائن قرار پائے گا۔ تو اس اعتبار سے خیانت کا جو مفہوم ہے وہ وسیع ہے۔ جیسے کوئی مسجد کا متولی ہے، مدرسے کا متولی ہے، اب جو اس کی ذمہ داری ہے تولیت کی یعنی متولی ہونے کی، یہ بھی ایک اس کے پاس بطور امانت ہے، اگرچہ کہ فقہی اعتبار سے اس امانت کا مفہوم اس کے اوپر صادق نہیں آ رہا، لیکن جو ذمہ داری اس نے لی ہے اپنے اوپر نافذ کی ہے تو اس اعتبار سے اس کو پورا کرنے کے لیے یہ امین ہے۔ اب اگر یہ جان بوجھ کر اس میں کمی کوتاہی کرے گا تو یہ بھی خائن کہلائے گا، اور اب اگر اس کے پاس
جیسے مسجد کا متولی ہے، کوئی چیز اس کے پاس اس کے عمل دخل کے بغیر ضائع ہو گئی ہے تو اس کے اوپر تاوان بھی نہیں ہوگا. یعنی امانت کا حکم یہ ہے کہ آپ نے کسی کے پاس کوئی چیز رکھی اور اس کے پاس وہ چیز ضائع ہو جائے تو اس صورت میں دیکھا جائے گا کہ وہ چیز کا ضائع ہونا اس کے عمل دخل کی وجہ سے ہے یا اس کے عمل دخل کے بغیر ہے. اس نے پوری حفاظت کے ساتھ رکھا تھا اور اس کے عمل دخل کے بغیر وہ چیز ضائع ہوئی ہے تو اس کے اوپر کوئی تاوان نہیں ہوگا. اور اگر اس کے عمل دخل کے ساتھ ہے، وہ عمل دخل اس اعتبار سے بھی ہے کہ اس نے خود برد کی ہے، وہ عمل دخل اس اعتبار سے بھی ہے کہ اس نے اس کی اس طرح حفاظت نہیں کی ہے جس طرح اس کا تقاضا تھا، تو اس اعتبار سے اگر وہ چیز ہلاک ہو گئی ہے تو یہ گناہگار بھی ہوگا اور اس کا تاوان بھی اس کے اوپر لازم ہوگا. اب ہم اگر اپنے روزمرہ کے معاملات کو دیکھیں تو کوئی استاد ہے، کوئی مسجد کا امام ہے، کوئی مؤذن ہے، کوئی متولی ہے، یا کسی بھی ادارے میں، کسی بھی آفس میں وہ جو ہے وہ نوکری کرتا ہے تو اس اعتبار سے وہ امین ہے اپنی ڈیوٹی اور اپنی ذمہ داری کا. اگر اس میں وہ ڈنڈی مارے گا اور کام صحیح طریقے سے نہیں کرے گا، جو اصول اور ضوابط ہیں اس کے اوپر عمل نہیں کرے گا تو اس اعتبار سے اس کے اوپر بھی خائن کا اطلاق ہوگا. اللہ اللہ، یعنی آپ پہ تو بہت وسیع، یعنی لوگ شاید یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ صرف مذہبی لوگ یا وہ لوگ جو رقم رکھتے ہیں وہی امانت اور امانت سے متعلقین ہیں، لیکن آپ نے اس کی وضاحت کی کہ ہر وہ شخص جس کے ساتھ کچھ نہ کچھ اس طرح کے معاملات ہیں. اب مثال کے طور پہ کچھ لوگ آفس میں ایسے ہوتے ہیں جو کوئی نہیں آیا، صاحب نے اس کو اجازت دی ہے کہ آپ حاضری لگا لیں، تو نہ آنے والے کی بھی حاضری لگ رہی ہے، پرچیزنگ میں رقم زیادہ دی جا رہی ہے، تو بہت ساری صورتیں خیانت کی بن جائیں گی. اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح آپ نے وضاحت کی کہ لوگوں کا مال جس کے پاس یوز کے لیے آتا ہے، اب مسجد کی کمیٹی والوں کی آپ نے مثال دی، تو اسی طرح علاقے کا اگر کوئی کونسلر ہے، اگر ممبر اسمبلی ہے، سربراہ مملکت ہے، وزیر ہے، جہاں جہاں وقف کا مال یوز ہوگا اور ان کے اختیارات ہوں گے اور وہاں غلط استعمال کیا گیا تو یہ سب خیانت کے زمرے میں. محکمے کی گاڑی ہے، محکمے کی تمام چیزیں ہیں، آفس میں اس کے پاس قلم ہے، ڈائری ہے، اس کے کاغذات ہیں، یہ سب وقف کا حکم ہے. اور جو یہ یوزر ہیں ان کا حکم امین کی طرح ہے، تو جہاں جہاں اس کا استعمال کرنا ہے وہاں پہ اس کے لیے استعمال کرنے کی تو اجازت ہے کہ ظاہر ہے کہ گاڑی دی ہی اس لیے کہ وہ اس کا یوز کرے، لیکن یوز انہی قوانین کے ساتھ ہوگا کہ جو محکمے کی طرف سے الاؤ ہیں. اگر ان کا مس یوز کرے گا، قوانین کو جو ہے وہ پامال کرے گا تو پھر ایک اعتبار سے یہ بھی خائن قرار پائے گا. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، پتہ چل رہا ہے کہ امانت ایک کتنا اہم ٹاپک ہے، اور اگر ہر شخص اپنی ذمہ داری کا احساس کرے اور اس ڈیوٹی کو پورا کرے، جو اس کو اجازت ہے وہیں تک وہ چلے، کرائیٹیریا ہو اور اس سے باہر نہ نکلا جائے، تو بہت ساری چیزیں سدھر سکتی ہیں. امین معاشرہ ہو جائے، ہر بندہ امین ہو جائے، خیانت کرنا اپنے آپ سے دور کر دے تو بہت ساری برائیوں سے بچا جا سکتا ہے. حضور یہ بتائیے کہ امانت میں خیانت، ہم نے ایک تو سنا کہ وہ منافق کی علامت ہے، اس کی کوئی سزا بھی ہے اگر کسی کا کوئی مال ہڑپ کر جائے یا غلط طریقے سے یوز کر لے تو اس کو عند اللہ کیا اس پر حکم ہوگا؟ دیکھیے عند اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں یہ حکم فرماتا ہے کہ تم ان کی امانتوں کو ان کے اہل کے سپرد کر دو، اور حدیث پاک میں منافق کی ایک علامت یہ بیان کی ہے کہ وہ خائن ہے، تو اب یہ دیکھ لیں کہ جس کے اندر یہ خیانت والی صورت پائی جا رہی ہے تو منافقت کی علامت بھی پائی جا رہی ہے. تو اگر وہ اس کے اوپر پکا ہے اور وہ اسی کے اوپر کاربند ہے اور منافقت پوری طور پر پائی جا رہی ہے تو جو منافق کے اوپر عذابات جو وعیدیں ہیں وہ اس کے اوپر بھی لاگو ہوں گے. اور حقوق العباد کے معاملات تو ہے ہی ہیں کہ جیسے فرض کیا وہ مسجد کا متولی ہی ہے، اب اگر اس نے کسی چیز کا مس یوز کیا، یا امام ہی ہے کہ مسجد میں چیز آئی، مسجد میں کسی نے پنکھا دیا اس نے اپنے حجرے میں لگا دیا ہے، یا مؤذن ہے اس کو مسجد میں کسی نے چیز رکھنے کے لیے دی اس نے اپنے حجرے میں رکھ لی ہے، تو اب یہاں پہ نہ صرف اس نے خیانت کی ہے بلکہ جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے وقف ہو رہی تھی، مسجد کے لیے جا رہی تھی، تو یہاں مسجد کے حقوق کا پامال کیا ہے. اسی طریقے سے جو آفیسز میں کام کرنے والے ہیں تو وہ اگر کوئی پرائیویٹ ادارہ ہے، کمپنی ہے یا گورنمنٹ کا ہے، تو اب اگر پرائیویٹ ہے تو وہ کسی کی حق تلفی کر رہا ہے کہ جس وقت میں اس نے کام نہیں کیا ہے اس وقت کی وہ تنخواہ لے رہا ہے، ظاہر ہے کہ یہ اس کے لیے لینا جائز نہیں ہے. اگر گورنمنٹ کا ہے تو یہ وقف کا مال ہے، اور وقف کے مال کا مس یوز کرنا اور وقف کے مال کو اس کی جگہ کے علاوہ خرچ کرنا، اس کے لیے ارشاد فرمایا کہ فقہا نے کہ وقف کے مال کا حکم مثل مال یتیم ہے، کہ یتیم کے مال کی طرح ہے. اور یتیم کے مال کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا
کہ جس کا مفہوم ہے کہ جو یتیموں کا مال اپنے پیٹوں میں بھرتے ہیں تو گویا وہ آگ کو بھرتے ہیں. تو اب وہ افراد یا وہ ادارے یا وہ اشخاص کہ جو اس طرح کے کاموں میں ملوث ہیں وہ غور کر لیں کہ وہ کتنی بڑی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی، حقوق العباد کی تلفی اور بعض صورتوں میں وقف کو تلف کرنا اور بعض صورتوں میں کسی کے حق کو تلف کرنے کی تمام صورتیں اس کے اندر پائی جا رہی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. اور آج کے سلسلے میں ان لوگوں کے لیے بالخصوص میسج ہے، ہمیں غور کرنا چاہیے کہ کہیں خدا نہ خواستہ تھوڑی سی عدم توجہ کی بنا پر یا معلومات نہ ہونے کی بنا پر یا جان بوجھ کر، 3 صورتیں ہو سکتی ہیں، کہیں خیانت کے مرتکب تو نہیں ہو رہے، اور اگر ایسا ہے تو توبہ کر لیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جواب دینا مشکل ہو جائے. باتیں تو بہت ہیں اس ٹاپک پر کرنے کے لیے، لیکن ہمارے پاس کالز کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. پہلی کال کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں سائل کہاں سے اور ہم سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی میرا نام معین افتاب ہے، میں مری میں رہتا ہوں. تو میں مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ جو امانت ہے، تو یہ جو ہم امانت جو ہے وہ دیتے ہیں، لوگوں کے پاس رکھتے ہیں، تو اگر ہم جو ہے وہ بندہ کچھ عرصہ وہاں تک جس کے پاس ہماری امانت ہمارے پاس ہوتی ہے، جس بندے کی امانت، وہ اگر تھوڑا عرصے تک یہاں پہ ہمارے پاس نہیں آتا ہے، تو کیا اگر ہم اس کو جو اس کا پیسہ ہے یا کوئی رقم ہے اگر ہم اس کو کسی اور جگہ استعمال کر سکتے ہیں، تو پھر جب ہم بندہ واپس آئے تو ہم اس کو واپس وہی رقم اگر اس کو دے دیں، تو آپ اس کے بارے میں جو ہے وہ مجھے بتائیں. معین بھائی غالباً مری سے تھے، آپ نے کال کیا. مرحبا کہتے ہیں اپنے سلسلے میں دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماعات میں شرکت کیا کریں. مری میں بھی الحمدللہ اجتماع ہوتا ہے. حضور پہلے تو یہ بتائیں لفظ امانت ہے امانت ہے؟ امانت ہے. لفظ امانت ہے، تو یہ بھی ہماری ایک تربیت ہوئی. اور حضور یہ بتائیں کہ یہ امانت آئے اور اس کے بعد اس کو اگر استعمال کر لیں بعد میں آئے گا تو واپس دے دیں گے، اس میں کیا کرنا چاہیے؟ یہ جائز نہیں ہے. اچھا. امانت جس کے پاس رکھی گئی ہے، جو چیز رکھی گئی ہے جیسی رکھی گئی ہے اس کو اسی طرح رکھنا اور بے عین ہی اسی کو اسی طرح واپس کرنا یہ لازم ہے. اگر اس نے خرچ کر لیا، یہاں تک فقہا نے لکھا کہ جیسے کسی نے پیسے دیے اور اس نے اس کو اپنے پیسوں کے ساتھ ملا دیا اور اب تمیز جاتی رہی، یعنی فرق نہیں ہو پا رہا کہ اس کے پیسے کون سے تھے اور اس کے پیسے اپنے پیسے کون سے تھے اور امانت والے کون سے تھے، تو یہ بھی ہلاکت ہے، یعنی مال کو ضائع کرنا ہوا. تو اگر کسی نے آپ کے پاس کوئی امانت رکھی ہے، اس نے آپ نے یہ سمجھا کہ جب آئے گا تو واپس کر دوں گا، ابھی میں اس کو اپنے جو ہے وہ خرچ میں لے لوں، اپنی حاجات میں لے لوں، تو یہ جائز نہیں ہے. یہ امانت میں خیانت ہے، یہ امانت کے مال کو ہلاک کرنا ہوا، ضائع کرنا ہوا، اور اس مال کا تاوان اس کو دینا لازم ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس خیانت کرنے کی معافی بھی مانگنی ہوگی. تو اس لیے اس کو خرچ نہیں کر سکتے. یہ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ مسجد کا متولی ہے تو وہ جناب مسجد کا چندہ آیا تو ابھی اپنا سودا لینے جا رہا ہے تو وہ سودا لے لیا، اور اگر کسی محکمے کا کوئی مال اس کے پاس امانت رکھا ہوا ہے، کوئی اپنی چیز لینی ہے ابھی خرچ کر لو بعد میں جو ہے وہ دے دیں گے، یا کسی نے اس کو پیسے دیے کہ ہمارے رکھ لیں، محلے میں دیتے ہیں، عورتیں ایک دوسرے کو دیتی ہیں، مرد ایک دوسرے کو رکھواتے ہیں کسی معتبر اشخاص کے گھر میں، تو اب وہ اس کو خرچ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور بولتے ہیں کہ ہم ان کو اتنی رقم واپس کریں گے جتنی ہمارے پاس انہوں نے رکھوائی ہے. تو یہ امانت کو ضائع کرنا ہوا اور اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی مانگنی ہوگی. اور اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ اس شخص سے جو آپ کے پاس بطور امانت رکھوا رہا ہے، آپ اس کو یہ بول دیں کہ یہ ہمارے پاس بطور قرض ہیں، تاکہ اگر آپ کو حاجت پڑے تو آپ ان کو خرچ کر سکیں. وہ آپ نے طریقہ بتا دیا. جی. اگر یوز کرنا ہے تو یوز کرنا چاہیں تو پھر اس کو امانت بطور امانت نہیں رکھے، بلکہ ان کو یہ بولیں کہ آپ ہمیں قرض دے دیں اور جب آپ کو حاجت ہوگی تو ہم آپ کو ویسے ہی لوٹا دیں گے، جتنا ہم آپ سے لے رہے ہیں اتنا آپ کو لوٹا دیں گے. تو اس طرح آپ کو یہ پیسے یوز کرنے کی اجازت ہو جائے گی. بڑی اچھی رہنمائی فرمائی آپ نے، پرابلم بھی بتایا اور پرابلم کا حل بھی بتایا. اور یہاں یہ اسلام بھائی غور کریں کہ اگر مثال کے طور پہ کسی نے رقم رکھوائی ہے، آپ نے سوچا کہ ابھی خرچ کر لیتا ہوں بعد میں ضرورت پڑے گی تو اس کو واپس دے دیں گے. ہر وقت حالات ایک جیسے نہیں رہتے. آپ نے تو خرچ کر لیا، اس وقت خوشحالی کے دن تھے، اللہ نہ کرے کوئی پرابلم آ گئی، اس بیچارے نے تو امانت رکھوائی تھی، اس کو واپس کیسے لوٹائیں گے؟ اور جس طرح ہم نے سنا شرم بھی گناہ ہے، توبہ بھی کرنی ہوگی، رقم بھی لوٹانی ہوگی. تو یا تو قرض کہہ کے لے لیا جائے، اور اگر امانت ہے تو اس میں کسی قسم کی خیانت نہیں ہونی چاہیے، اس کو آپ سیکھیور اور سنبھال کے رکھیں. اس میں یہ خیال رکھا جائے کہ یہ تو کنسیپٹ نہیں ہونا چاہیے کہ اگر یہ سمجھتا ہے کہ میں جو ہے وہ ابھی بھی خوشحال ہوں بعد میں بھی خوشحال رہوں گا، جی، تو اب خرچ کر لے.
چاہے وہ خوشحال ہے چاہے وہ تنگ دست ہے، امانت کو کسی صورت میں خرچ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ٹھیک وہی میں نے کہا نا، تو گناہ بھی آپ نے فرمایا کہ یہ تو خرچ کرے گا تو توبہ بھی کرنی ہوگی، تو امانت کو بالکل آپ نے سیف اینڈ سیکیور رکھنا ہے۔ ایک اور سوال کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ سائل ہم سے کیا سوال کرنا چاہتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ میرا نام قاری محمد یوسف ہے، ہم چشتیہ شریف ڈارا والے سے بات کر رہے ہیں۔ تو ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ کسی شخص کو راستے میں گری ہوئی چیز مل جاتی ہے تو وہ مل جائے اٹھا لیتے ہیں، وہ اگر کوئی شخص نہ ملے جس کی ہے یا نہ ملے تو اس کا شرعی طریقہ کیا ہے؟ اس کو خود استعمال کر لیں یا مسجد میں دے دیں یا کسی فقیر کو دے دیں؟ ہمارا یہ مسئلہ مجھے بتائیں۔ یا یہ بھی اکثر ہو جاتا ہے کہ کسی آدمی سے کسی نے کچھ روپیے نقد لیے اور دوبارہ اس کے وعدے کے مطابق دینے کے لیے گئے، وہ شخص فوت ہو گیا یا وہاں سے چلے گیا، وہ نہیں ملا، اس کی تلاشی کی، ادھر ادھر اس کو ڈھونڈا، اگر وہ نہیں ملتا تو اس کے لیے ہماری رہنمائی فرمائے کہ اس کا کیا حق ہے کہ اگر جو 10 پیسے لیے ہیں کسی سے ادھار وہ اس کے واپس کر رہے ہیں، آدمی اپنی کوشش کرتا ہے ہر صورت میں، وہ نہیں ملتا آدمی کسی طرح بھی، تو اس کا کیا حال ہے کہ وہ کسی کو دے دیں یا مسجد میں دے دیں یا اس کو استعمال کر لیں؟ اس کے لیے ہماری شرعی رہنمائی فرمائیں۔ اور دوسرا یہ کہ جو گری ہوئی چیز مل جاتی ہے اکثر لوگ کھا لیتے ہیں، وہ خود کھا لیتے ہیں یا آگے پہنچاتے نہیں ہے، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو یہ مہربانی کر کے فرما دیں، جو مہربانی ہماری شرعی رہنمائی فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قاری محمد یوسف بھائی چشتیاں سے آپ نے کال کیا، مرحبا کہتے ہیں۔ آپ نے تو 2 سوال کیے، انشاءاللہ دونوں کا جواب آپ کو دیں گے۔ آپ ہمیں کیا دیں گے؟ گزارش یہ ہے کہ آپ مدنی قافلے میں سفر فرما لیجئے، تو انشاءاللہ آپ بہت ساری چیزیں مدنی قافلوں میں سفر کر کے بھی سیکھ سکیں گے اور بے شمار برکتیں حاصل کریں گے۔ امید کرتا ہوں قاری صاحب آپ نیت فرما لیں گے مدنی قافلے میں سفر کی۔ حضور 2 سوال ہے اور پہلا سوال تو بڑا امپورٹنٹ ہے۔ ہم جب چھوٹے تھے جب سے یہ چیز سن رہے ہیں کہ بھائی جو اللہ کی زمین سے چیز ملی وہ ہماری ہے، وہ خرچ کر لیں، اور وہ یہاں مشہور ہے کہ جو زمین سے ملا وہ ہمارا ہو گیا، تو اس بارے میں کیا یہ کانسیپٹ کیسا ہے اور کرنا کیا چاہیے جب ایسی کوئی چیز ملے تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ جو گری پڑی چیز اور جس کی کوئی مالیت ہے جی، وہ اگر مل جاتی ہے تو اس کو لقطہ بولتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اب اگر اس کو اٹھا لیا ہے تو اب اس کا حکم بھی امانت کی طرح ہو گیا ہے۔ اب اس کو اپنے پاس سنبھال کر رکھنا، اور صرف سنبھال کر رکھنا ہی نہیں بلکہ اس کی جو ہے وہ تشہیر کرنا، اس کا اعلان کرنا کہ یہ چیز مجھے ملی ہے فلاں جگہ سے، تو جس کی ہو وہ مجھ سے رابطہ کر۔ یہ تو بڑا مشکل ہو گیا، گری پڑی چیز اٹھا لی، اب سال تک ڈیوٹی لگ گئی کہ اعلان کرتا رہے، تو پھر کیا کریں؟ نہ اٹھائے؟ نہیں، ہاں اگر اٹھائے گا تو پھر اس کی ذمہ داری ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ اگر نہیں اٹھائے گا تو کیونکہ اس کے اوپر لازم نہیں ہے کہ اس چیز کو اٹھا لے۔ ہاں فقہاء نے یہ کہا ہے کہ جیسے فی زمانہ اگر ایسی چیز ہے کہ جس کے ضائع ہونے کا خطرہ نہیں ہے، جیسے اونٹ وغیرہ ہیں، اب ان کے ضائع ہونے کا اندیشہ نہیں ہوتا ہے تو ان کو پکڑ لے، اور اگر اس کو یہ یقین ہو کہ اگر یہ نہیں اٹھائے گا تو پھر اس کو کوئی ایسا شخص اٹھا لے گا کہ جو ہے ضائع کر دے گا۔ اگر اس کو اس بات کا یقین ہے کہ یہ اس کو اٹھا لے گا اور اس کو سنبھال کر رکھے گا اور جو اس کی شرائط ہیں اس کے اوپر یہ عمل کرے گا تو پھر اس صورت میں اس کو اٹھا لینا چاہیے۔ اور اگر اس کو یہ گمان ہے کہ یہ اس کو خود ہی ہڑپ کر جائے گا تو پھر اس کو ہرگز نہیں اٹھائے، کیونکہ گناہگار بھی ہوگا۔ اور دوسرا جو ان کا سوال یہ تھا کہ اگر کسی شخص سے کوئی قرضہ لیا ہے یا کسی شخص کی کوئی امانت ہے، اب وہ شخص نہیں رہا ہے تو اب اس صورت میں اس کے جو ورثاء ہیں یہ ان کے سپرد کرے۔ اگر ورثاء بھی نہیں ملتے ہیں تو پھر حکم یہ ہے کہ اس کو سنبھال کر رکھے، کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے ورثاء آ جائیں۔ اور اگر اتنا زمانہ گزر گیا کہ اب اس کو یہ یقین ہے کہ نہیں آ سکتے ہیں ورثاء یا نہیں آئیں گے یا اس کو نہیں ڈھونڈتے ہوں گے، تو اس صورت میں ان کا کوئی جو ہے وہ اتا پتہ یا نشان اس کو نہیں مل رہا، اس نے بڑی کوشش اور تلاش کی ہے، تو اس صورت میں اس کو صدقہ کر سکتا ہے کسی شریف فقیر کے اوپر، اس کو مطلب کسی جائز کام پہ، نیک کام میں شریف فقیر کو دیا جائے۔ حضور یہ یہاں سے تو ایک بات سمجھنے کو مل رہی ہے کہ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ بندہ نہیں ملے تو اس کے وارثوں کو ڈھونڈے، نہیں ملے تو پھر انتظار کرے، پھر کسی شریف فقیر کو دے کے صدقہ کرے۔ یہاں تو لوگ جو رقم زندہ ہوتا ہے اس کو نہیں لوٹاتے، تو یہ واقعی ذہن کی بات ہے، اور اس سے ہمارے اسلام کو سمجھنا چاہیے کہ اسلام جو ہے وہ کتنا حقوق کی پاسداری کا درس دیتا ہے کہ اگر بندہ دنیا میں نہیں رہا تو اس
उसके वारिसों को ढूंढा जाए, वो माल उसको दिया जाए, वो नहीं मिलते तो इंतजार करें। इससे हमें सबक मिल रहा है कि जो जीते जागते इंसान की रकम नहीं लौटाते और वो बेचारा मांग मांग के थक जाता है, धक्के खा रहा होता है, उसके बारे में क्या हुक्म होगा शरीयत का। हमारा तो माशाल्लाह देखिए कैसा प्यारा निजाम है कि आपने उसकी रकम लौटानी, या अगर किसी की रकम निकलती हो मर गया तो बंदा समझता है मेरी तो लॉटरी हो गई, चलो भाई मांगने वाला ही नहीं रहा दुनिया में, या किसी वजह से मुल्क छोड़कर चला गया तो अब तो पैसे मेरे हो गए। नहीं मेरे प्यारे इस्लाम भाइयों, यहां दे दीजिए, वरना वहां देना बहुत भारी पड़ जाएगा, वहां हम हिसाब नहीं दे सकेंगे। तो अब जिस पर जिस तरह का कर्ज है, अमानत है, अगर आपको वो शख्स नहीं मिल रहा तलाश कीजिए, और अगर वो वाकई सामने है तो फौरन दे दीजिए, और अगर वो नहीं तो उसके वरसा को तलाश कीजिए। पूरा प्रोसीजर आपने सुन लिया है। इस बारे में हुजूर मजीद क्या फरमाएंगे? जो कर्ज लेकर फिर लौटाते ही नहीं है, अमानत लेकर रख लेते हैं, और आजकल तो लोग बेचारे इस हवाले से बड़ी परेशानियां है मार्केटों के अंदर। इसलिए तो असल में देखिए कि हमारा इस्लाम एक मरबूत निज़ाम है, और अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इस्लाम की दौलत से जो सरफराज फरमाया है, तो इस्लाम तो हर एक के हक को जिंदा और साबित रखना चाहता है, हर एक शख्स के हक की पासदारी है। क्या बात, यहाँ तक हदीस पाक में फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला अपने हक को माफ फरमाएगा, लेकिन किसी बंदे के हक को उस वक्त तक माफ नहीं फरमाएगा जब तक कि वो बंदा खुद माफ ना कर दे। तो अब ये देखें कि बाज लोगों की ये जहनियत होती है कि दे देंगे, खा तो नहीं रहे हैं, कहीं जा तो नहीं रहे हैं। अरे आप खा नहीं रहे हैं, कहीं जा नहीं रहे हैं, आप ये भी तो देखिए कि सरकार ने फरमाया मतलुल गनी है जुल्मुन, कि जो गनी है और उसके बावजूद टाल मटोल कर रहा है कि जनाब दे दूंगा, कल आ जाना, परसों आ जाना, तो ये इसको अहदीस पाक में जुल्म करार दिया गया है, और आप जालिम जो है वो करार पाए हैं। उसको वक्त पर काम नहीं आ रहे तो वो किस काम की? उस बेचारे को जरूरत अभी, और आप कहते हैं दे देंगे, बाद में ले लेना। वो बेचारा अभी जरूरतमंद है, उसकी रकम है। ऐसा नहीं होना चाहिए। और अगर दुनिया भर में कहीं मेरे इस्लाम भाई सुन रहे हैं और ऐसी किसी चीज में गिरफ्तार हैं, फौरन किसी का कर्ज है तो वो लौटाइए, अमानत है तो वक्त पर दे दीजिए, उसको तंग मत कीजिए, वरना मजलूम की हाय जो है वो कभी कभी जालिम को बहुत बुरा ले डूबती है, कहीं बड़ी मुसीबत में गिरफ्तार ना हो जाए। एक और कॉल अपने सिलसिले में शामिल करते हैं और देखते हैं साहिल हमसे क्या सवाल करना चाहते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। मोहम्मद फदोरा अत्तारी हमीदाबाद बलूचिस्तान से अर्ज कर रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि अगर कोई शख्स मेरे पास अमानत रख के चला गया और वो फौत हो गया तो अब मैं क्या करूं? वो अमानत कहाँ करूं, किसको दूं? इसका जवाब चाहिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हमीदाबाद बलूचिस्तान, माशाल्लाह, वहां भी हमारा चैनल देखा जा रहा है और आप हमें सुन रहे हैं। बहुत खुशी हुई आपसे गुफ्तगू करके, आपकी कॉल शामिल की। मरहबा कहते हैं हमारे सिलसिले में। सवाल तो ऑलमोस्ट वही है जो पिछला हो चुका, लेकिन हुजूर यहाँ एक बात बड़ी प्यारी लग रही है कि देखें पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों से कॉल्स आ रही हैं। ये जरूर एहसास है, ऐसे लोग भी अभी जिंदा हैं जो चाहते हैं कि अमानत जिसकी है उसको पहुंचा दी जाए या उसका शरई मसला पूछा जाए। दैट्स अ गुड साइन, और हम सबको ऐसा होना चाहिए कि अगर हमारे पास किसी की कोई अमानत है तो उसको भूलना नहीं चाहिए। अगर वो भूल भी गया है, ये दुनिया में नहीं है, हमें उसके बारे में सोचना चाहिए। हुजूर जवाब वही होगा। देखिए कॉन्सेप्ट तो यही है असल में कि जो किसी के पास अमानत रखता है ना, आमतौर पर यूं भी होता है कि एक शख्स की औलाद है और उसको ये खतरा होता है कि अगर औलाद के पास रखवाऊंगा तो वो खर्च कर देंगे। सही है। तो वो किसी महल्लेदार जो है वो दीनदार या नेक बंदा जिसको समझता है उसके पास रखवा देता है। अब ये नेक बंदा दीनदार उसने रख तो लिए हैं बतौर अमानत, लेकिन इसको लौटाने का तरीका नहीं आता, इसको अहकाम नहीं पता कि अब करना क्या है। ये समझता है, ये फिर पूछता फिरता है कि यार उसने तो मुझे दिए थे और बोला था कि उसको भी नहीं देना, उसको भी नहीं देना, उसको भी नहीं देना, उसके बेटे को कैसे दे दूं? तो अब याद रखिए कि जब तक वो जिंदा था तो उसका माल था, ठीक, तो आपके पास बतौर अमानत था, लेकिन माल उसी का है। जब उसका इंतकाल हो गया तो उसका ये माल के वारिस उसके वरसा हो गए हैं। ठीक। तो अब आप ये नहीं देखिए कि वो खर्च करेंगे, यूं करेंगे, वो करेंगे, वो चाहे इसको आग में डाल दें, अगरचे डालना जायज नहीं है, लेकिन कहने का मतलब ये कि वो इसके साथ कुछ भी करें, जायज तरीके से जो भी खर्च करें, खर्च कर सकते हैं, लेकिन आपकी जिम्मेदारी ये है कि आप उसके वरसा तक वो चीज पहुंचा दें। वो अब तरका हो चुकी है, और वो जो वरसा हैं वो ऐसा नहीं करें कि जिसके पास पहुंच गए तो वो चुप करके अपने पास रख दे और दूसरों को बताए ही नहीं, बल्कि बतौर तरका जिसका जितना हिस्सा है वो उसको आपस में। तो यहाँ ये क्वेश्चन भी तो पैदा होगा ना कि ठीक है आपने फरमाया कि अगर किसी का इंतकाल हो गया है तो उसके वरसा को दे दिया जाए। अब किसको दें वरसा में? बेटा भी है, बेटी भी है, 2-3 भाई हैं, किस भाई को दिया जाए? उसके ऊपर क्या जिम्मेदारी बनती है अमानत जिसने रखी है कि वो जाकर या तो सबको जमा करके बताए या किसी एक को दे दे, ये बरी हो जाएगा। देखें इसमें आसान तरीका तो ये है
کہ پہلے تو وہ سب کو بتا دے، جمع کر کے بتا دے کہ آپ کے پاس آپ کے جو والد تھے، والدہ تھی، یا فلاں جو آپ کا رشتہ دار تھا، اس نے میرے پاس اتنی چیزیں رکھوائی ہیں۔ یہاں ایک بات ضمن یہ بھی ذہن میں آ رہی ہے کہ عام طور پر جو لوگ ڈرتے ہیں ورثاء کو بتانے سے، یہ ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ یہ ڈر رہے ہوتے ہیں کہ اگر میں ان کو بتاؤں گا کہ میرے پاس آپ کے مورث نے پیسے رکھوائے تھے، تو وہ یہ بولیں گے کہ میں اگر اس نے 10,000 رکھوائے تھے تو یہ بولیں گے نہیں یہ 10,000 بول رہا ہے، رقم بہت زیادہ تھی، 1 لاکھ ہو سکتے ہیں، 2 لاکھ ہو سکتے ہیں۔ تو اس ڈر سے لوگ پھر جو ہے وہ ڈرتے ہیں کہ اگر ان کو بتا دیا جائے تو بعض جھگڑالو لوگ بھی ہوتے ہیں کہ ان کو بتا دیا جائے تو یہ تو زیادہ کا دعویٰ کر دیں گے، تو پھر میں کہاں جاؤں گا۔ تو اس لیے لوگ ڈرتے ہیں، بلکہ اس میں ڈرنا نہیں چاہیے۔ جو شریعت نے حکم دیا ہے بہتر یہ ہے کہ اگر اس طرح کے ہیں کہ ان میں کوئی صالح نیک شخص ہے، ان کو دے دیے جائیں کہ یہ آپ سب کا مال ہے، آپ اس کو بطور وراثت تقسیم کر لیں۔ اگر یہ خدشہ ہے کہ یہ اس کو صحیح طریقے سے تقسیم نہیں کر پائیں گے یا کوئی ایک شخص رکھ لے گا، تو پھر سب کو بلا کر سب کے سامنے وہ امانت ان کے سپرد کر دی جائے۔ ماشاءاللہ۔ اور یہاں یہ بھی ہے، یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ ارشاد فرمایا کہ جب آپ کوئی معاملہ کریں تو لین دین کریں تو اس کو لکھ لیں۔ کیا بات ہے۔ تو جب آپ کے پاس ایک ریٹن صورت میں، تحریری صورت میں معاملہ لکھا ہوا ہوگا، اس کے سائن موجود ہوں گے، تو اس صورت میں آپ کو یہ بھی خطرہ نہیں ہوگا کہ جناب میں اتنے بولوں گا اور وہ اتنے بولیں گے۔ آپ کے پاس ایک تحریری صورت موجود ہے کہ آپ کے والد کے سائن یہ موجود ہے، فلاں تاریخ کو اتنے روپے انہوں نے میرے پاس جمع کیے تھے، یہ آپ کا حق ہے، آپ اس کو لے لیں۔ صحیح۔ اگر آپ بے احتیاطی کریں گے، اللہ کا جو فرمان ہے اگرچہ یہ مستحب ہے، واجب نہیں ہے، لیکن یہ ایک ایسی صورت ہے فی زمانہ آج کے معاشرے میں کہ جس کے اوپر عمل کرنا بہت ضروری ہے، ورنہ بعد میں بہت بڑے مسائل کا بھی شکار ہو جاتے ہیں ایسے اشخاص کے جو امانت رکھتے ہیں۔ ماشاءاللہ، بہت پیاری رہنمائی ہو رہی ہے مدنی چینل کے ناظرین، اور بہت اہم ٹاپکس اور اس کے گوشے جو ہے ہمارے سامنے آشکار ہو رہے ہیں کہ کس انداز سے امانت رکھوانی چاہیے، امین کا کردار کیا ہونا چاہیے۔ مزید اس پر گفتگو کرتے ہیں، ایک کال اور شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں ساحل ہم سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی السلام علیکم، جی میرا نام راکب علی ہے، میں ڈڈیال گھاٹ کشمیر سے بات کر رہا ہوں۔ تو میں امانت کے حوالے سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، اگر کسی نے میرے پاس امانت پیسے رکھے ہوئے ہیں تو 20,000 30,000، کیا میں ان کو خرچ کر سکتا ہوں، کسی اور جگہ پہ لگا سکتا ہوں؟ اگر وہ 10 دن کا اس سے مجھے ٹائم دیا ہے، 10 دن کے بعد اگر پیسے میں لٹا دوں اس کو، تو اس میں بھی خیانت ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی؟ کشمیر سے کال کیا آپ نے، مرحبا کہتے ہیں۔ ملتا جلتا سوال ہے حضرت، لیکن یہاں ایک ٹائم پیریڈ پتا ہے کہ 10-15 دن بعد پیسے لینے آئیں گے، 15 دن یوز کر لیتے ہیں پھر دے دیں گے، تو اس میں کوئی گنجائش کی صورت؟ یہ یوز ہی تو خیانت ہے۔ ٹھیک ہے کہ جو اس نے رکھوائے ہیں اس کو بے عین ہی وہی چیز سپرد کر دی جائے، اور اس کا یوز کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر آپ نے کسی سے لیے اس لیے ہیں کہ یوز کریں گے اور آپ اس کو امانت بول رہے ہیں، تو آپ اس کو امانت بولے ہی نہیں، آپ ان کو یہ بول دیں کہ آپ یہ جو رقم میرے پاس رکھ رہے ہیں، آپ کی یہ رقم میرے پاس قرض ہے، میں آپ کو 10-15 دن جب بھی آپ بولیں گے اس دن لوٹا دوں گا۔ آپ کے اس طرح کہنے سے اب آپ کو اجازت ہو جائے گی ضمناً کہ آپ اس سے نفع حاصل کر سکتے ہیں، یعنی اس پیسوں کو خرچ کر سکتے ہیں، اور جب وہ تقاضا کرے تو اس کی رقم اس کو لوٹا دیں۔ ایک اور کال شامل کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ سائل ہم سے کیا سوال کرنا چاہتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم، میں رحمت اللہ بات کر رہا ہوں جنگ سے۔ جی یہ جو امانت رکھی جاتی ہے اس کا طریقہ کار کیا ہے، کس کو دی جائے یا کو نہ دی جائے، یہ ہمارا سوال ہے۔ بڑا اہم سوال ہے حضور، امانت دی کس کو جائے؟ اب امانت رکھوانی ہے، اب اسلام بھائی کی تلاش ہے کہ کس کے پاس یہ امانت رکھوائی جائے۔ اور یہاں ایک اور سوال میں ایڈ کروں گا کہ جیسے آپ نے بڑی پیاری بات کی کہ جب لین دین کیا جائے تو لکھ لیا جائے، تو جس کے پاس امانت رکھوائی جائے اس سے بھی لکھوا لیا جائے، خود بھی اپنے ساتھ کچھ لکھ لیا جائے کہ میں نے یہ رقم یہاں رکھوائی ہے تاکہ انتقال کے بعد ورثہ کو پتہ چل جائے۔ اسی طرح کچھ لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ امین ہوتے ہیں، کئی لوگوں کی امانت ان کے پاس آئی بھی ہوتی ہے، ماشاءاللہ ان کا ایک نام ہوتا ہے، تو ان کو کیا کرنا چاہیے؟ وہ ان کو بھی تو کوئی لکھ کے رکھنا چاہیے، اگر انہی کا انتقال ہو گیا تو پھر کہاں تلاش ہوگا کہ یہ کس کی چیز واپس کس کو کرنی تھی؟ اس بارے میں کیا ہونا چاہیے؟ بہت اچھی بات کی آپ نے کہ اصل میں بات یہ ہے کہ پہلے تو ایسے شخص کا انتخاب کرنا چاہیے کہ جو نیک اور صالح اور دیندار ہو، ٹھیک ہے، کہ جو آپ کی امانت کو صحیح طور پر رکھے، اس کی جو حفاظت کی ذمہ داری ہیں، یہ ایک پورا چیپٹر ہے کہ اس کی کس طرح حفاظت کی جائے گی۔ ٹھیک ہے،
کہ یہ خود رکھے، اپنے اہل کو دے دیا تو کیا ہے، اپنے ایسے بچے کو دے دیا کہ جو اس کے ساتھ نہیں رہتا ہے، بیوی ساتھ نہیں رہتی ہے، ساتھ رہتی ہے. تو یہ ایک پورا چیپٹر ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو امین بنے تو اس کو امانت کے مسائل بھی سیکھنے چاہیے. اور جہاں تک اب یہ ہے کہ ہمیں رکھنی ہے امانت، تو پہلے ہم جو ہے وہ کسی دیندار شخص کا انتخاب کریں کہ جس کی نیک نامی مشہور ہو اور جس کے بارے میں ہمیں یہ پورا یقین ہو کہ یہ ہماری چیز جس طرح ہم رکھ رہے ہیں اس طرح ہمیں واپس کر دے گا. اور دوسری بات یہی ہے کہ جب اس طرح کا معاملہ کیا جائے تو یہ اپنے پاس بھی لکھ کر رکھے کہ بعض لوگوں کی ذاتی نوٹ بک ہوتی ہے، ڈائریاں ہوتی ہیں، تو وہ ان کے اوپر لکھتے رہتے ہیں. تو ان کے مرنے کے بعد ان کے ورثاء اس کو چیک کرتے ہیں عام طور پر کہ کیا کیا جو ہے وہ نوٹ لکھا ہوا ہے. اور اسی طریقے سے جو امانت لینے والا ہے اور جس کے پاس بہت زیادہ لوگ امانت رکھتے ہیں، تو اس کے اوپر ایک بہت بڑی بھاری ذمہ داری ہے کہ وہ بھی اپنے پاس لکھ کر رکھے اور پھر اپنے ورثاء کو بھی بتا دے کہ میرے پاس اتنی اتنی فلاں فلاں کی یہ امانت موجود ہے. اگر میرا انتقال ہو جائے تو فلاں فلاں کی فلاں فلاں امانت اس کے حوالے کر دیجئے گا. تو تاکہ یہ اگرچہ اس کا انتقال ہو گیا، اب یہ گناہگار تو نہیں ہوگا. اگر یہ نہ بھی بتا کر گیا تو گناہگار تو یہ نہیں ہوا کہ اس نے امانت رکھی ہوئی تھی اور اس کا انتقال ہو گیا. اب ورثہ ہڑپ کر لیتے ہیں تو ورثہ گناہگار ہوں گے. لیکن بہتر اور احسن طریقہ یہ ہے کہ ورثاء کو بتا کر جائے کہ فلاں کی اتنی امانت میرے پاس رکھی ہوئی ہے، اگر میرا انتقال ہو جائے، زندگی جو ہے وہ میری ختم ہو جائے، تو پھر آپ فلاں چیز اٹھا کر فلاں کے سپرد کر دینا. امانت کسی کی رکھنا اور وقت پر لوٹا دینا، یہ کوئی نیکی بھی ہے، اس کا کوئی فائدہ بھی ہے؟ دیکھیں، امانت اگر وقت پہ رکھی ہے اور وقت پہ لوٹانا، تو امانت وقت پہ لوٹائیں گے تبھی تو امین ہوں گے. ٹھیک ہے. اگر وقت کے اوپر نہیں لوٹائیں گے تب تو خائن ہوں گے. ٹھیک ہے. ہاں، بعض صورتیں ایسی ہیں کہ جس میں یہ لکھا ہے کہ اگر وہ آپ سے طلب کر رہا ہے تو آپ اس کو نہیں دیں. جیسے یہ لکھا ہے جزیہ کہ کسی کے پاس تلوار رکھوائی ہے کسی نے، اب وہ اس کو مانگ رہا ہے اور اس کو یہ پتا ہے کہ یہ اس تلوار سے جو ہے وہ کوئی شر کرے گا، معاذ اللہ کسی کو قتل کرے گا، تو اب یہ واپس نہیں کرے. اب جب اس کو اس کا پتہ چل جائے کہ اب اس کی نیت درست ہو چکی ہے، اب اس کو کسی مباح کام میں استعمال کرے گا، تو اب یہ جو ہے اس کو لوٹا دے. تو اگر کوئی اس طرح کا شرعی عذر ہے تو اس کو جو ہے وہ تاخیر کر سکتے ہیں، ورنہ تاخیر کرنے کی صورت میں تو پھر وہی ہم خائن ہوئے. میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اب میں ان اسلامی بھائیوں سے گفتگو کر رہا ہوں کہ جن کے پاس امانتیں رکھوائی جاتی ہیں. آپ یہ اچھا کام ہے کہ کسی کی امانت کو سنبھالنا، وقت پہ واپس لوٹا دینا، اتنی بڑی ذمہ داری ہے آپ پر. آپ کو ایک نیک پارسا اور ایک امانتدار سمجھ کے انہوں نے آپ کے پاس امانت رکھوائی. تو پہلی بات تو ہمیں یہ پتہ چلی کہ اگر امانت ہم رکھ رہے ہیں تو ہمیں امین کے احکام بھی سمجھ آنے چاہیے. ہمیں پڑھنا چاہیے کہ کیا کیا شرائط بتایا، پورا ایک چیپٹر ہے کہ کس طرح آپ نے امانت رکھنی ہے، اس کا یوز کس طرح کرنا ہے، اس کو سنبھالنا کس طرح، ایک علم ہے جو ہمیں حاصل ہونا چاہیے. اور دارالفتہ اہل سنت جب بھی ہم سلسلے میں شامل ہوتے ہیں ہمیں بار بار یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں کیا کیا سیکھنا ہے. اور دوسری بات جو ہمیں پتہ چلی کہ ہمیں یہ لکھ کر جانا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ آپ نے جناب لوگوں نے آپ پر بھروسہ کیا، چیزیں رکھوائیں، آپ دنیا سے تشریف لے گئے اور وہ بیچارے در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں. تو ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کی خیرخواہی کے جذبے کے تحت اپنی چیزوں کو کلیئر، کرسٹل کلیئر رکھنا چاہیے تاکہ بعد میں کسی کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو. ایک اور کال اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تاریخ چنیور سے عرض کر رہا ہوں. زید نے بکر کو کچھ پیسے دیے میرے گھر پہنچا دیں، رستے میں وہ ضائع ہو گئے، چوری ہو گئے، کسی نے نکال لیے، ڈاکو پڑے انہوں نے چھین لیے. اب اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اب اس کے بعد یہ امانت تھی، اب وہ رستے میں ضائع ہوگی، اب اس کو دینے پڑیں گے یا وہ معاف ہو جائیں گے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چنیوٹ سے ہمیں کال تھی اور بڑا اہم سوال ہے حضور. کسی نے دیے کہ بھائی فلاں اسلام بھائی کو دے کر آ جائیں، راستے میں چوری ہو گئے، ضائع ہو گئے، کھو گئے، تو اب کیا ہوگا اس بارے میں؟ اگر کسی نے پیسے دیے اور کسی جگہ پہنچانے کے لیے دیے ہیں تو اب یہ بھی امانت ہی ہے کہ اس نے اپنے مال کی حفاظت اس کی سپرد کر دی ہے اور اپنا وکیل بنایا کہ آپ میری رقم وہاں تک پہنچا دیں. تو اب اس کا حکم جو ہے وہ امین کی طرح کا ہے. تو اب یہ شخص امین ہے. اب اس میں دیکھنا یہ ہے کہ اگر ڈاکو نے لوٹ لیا، اس کا مال و اسباب تھا. اب یوں بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات یہ رقم تھی اس کے پاس، ڈاکو نے رقم چھین لی، اس کا مال و اسباب نہیں چھینا ہے، تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے پیسے چھین لیے اور آپ کا مال نہیں چھینا. تو یہ ضروری نہیں ہے. اب اگر اس نے حفاظت کے ساتھ رکھے ہوئے تھے اور کسی نے چھین لیے یا چوری ہو گئے یا گم ہو گئے،
تو اس صورت میں چونکہ یہ امین تھا اور اس کی بغیر کسی عمل دخل کے، بغیر کسی تقصیر کے یہ چیز ضائع ہو گئی ہے، تو اب اس کے اوپر کوئی تاوان نہیں ہے۔ ہاں اگر جیسے فرض کیا کہ اس نے ایسی جگہ کے اوپر رکھے ہوئے تھے، 1000 والے نوٹ تھے، اور ایسا اس نے سوٹ پہنا ہوا تھا جس میں سامنے سے نظر آ رہا ہے کہ اس کے پاس اتنی بڑی رقم ہے، اور وہ راستہ بھی ایسا ہے کہ جس کے بارے میں مشہور و معروف ہے کہ رقم دیکھتے تو چھین لیتے ہیں، تو اب اس نے حفاظت نہیں کی ہے، یا ایسی بے پرواہی کے ساتھ جیب میں ڈال دی ہیں، یا اتنی بڑی رقم تھی اس کی جو حفاظت کرنی چاہیے تھی اس طرح اس نے حفاظت نہیں کی ہے، تو اس صورت میں اس کی طرف سے کوتاہی اور اس کی تقصیر پائی جا رہی ہے، کمی پائی جا رہی ہے۔ اگر اس کی کوتاہی ثابت ہو جائے، گواہوں سے ثابت ہو جائے، ایسا نہیں ہے کہ یہ بولے کہ نہیں اس نے کوتاہی کی ہے، اگر اس کی کوتاہی گواہوں سے ثابت ہو جائے تو اب اس صورت میں گویا اس نے جان بوجھ کر اس کو ہلاک کیا ہے، ضائع کیے ہیں، تو لہٰذا اس صورت میں اس کے اوپر اتنا تاوان ہوگا جتنی اس سے چیز اس طرح اس کی لاپرواہی سے ضائع ہوئی ہے۔ اگر لاپرواہی کوئی نہیں ہے، پوری حفاظت موجود ہے اور اس کے باوجود گم ہو گئے، چوری ہو گئے، چھین لیے گئے، تو پھر اس سے کوئی تاوان نہیں ہے۔ ماشاءاللہ آپ نے فارمولہ بیان کر دیا کہ جج اس طرح کیا جائے گا کہ اپنے مال کو اگر سنبھال کے رکھا ہے انہوں نے تو جناب پھر تو پرابلم نہیں ہے، پھر اللہ نہ کرے کوئی پرابلم آ گئی تو وہ ان پر نہیں ہے، لیکن بالکل ایک لاپرواہی والا معاملہ ہے اور جس طرح حفاظت کرنی چاہیے وہ نہیں کی، تو پھر اگر گواہوں سے ثابت ہو تو اس پر گفتگو کی جائے گی اور پھر ہو سکتا ہے کہ وہ امین کی طرف حکم لوٹے۔ تو امید ہے کہ جو ہمیں چنیوٹ سے کال آئی تھی ان کو بڑا ایزیلی اس کو ڈیفائن کر دیا گیا۔ ایک اور کال شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں سلسلے میں ہم سے کیا سوال کرنا چاہتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم، میں ہمارا تاری بات کر رہا ہوں کلفٹن سے۔ اسکول میں جو بچے پینسل ربر اٹھا لیتے اس کا کے بارے میں بتائیں۔ اچھا ماشاء اللہ، مدنی منع بھی فکر مند ہو گئے حضرت ہمارے سلسلے کے بعد۔ اسکول میں بچے پینسل ربر اٹھا لیتے ہیں دوسرے بچوں کی، اس کا کیا کریں گے؟ یہ تو اصل میں چوری کے ضمن میں آتا ہے کہ کسی کی کوئی چیز چرا لینا، تو اس میں والدین کا بہت اہم کردار ہونا چاہیے۔ والدین میں عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو ہوم ورک کرواتے ہیں تو ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے بچے کو کون سی چیز لے کر دی ہے اور اس کے پاس کون کون سی چیزیں ہوتی ہیں۔ اب اگر کوئی ایسی چیز لی ہے تو بچے سے پوچھے کہ آپ نے کہاں سے لی ہے اور کہاں سے یہ آئی ہے، اور بچے کو اس حرکت سے سختی سے منع کرے کہ یہ اس کی پنسل کی چوری جو ہے وہ کل اس کو بہت بڑا چور بنا سکتی ہے۔ مجھے وہ واقعہ یاد آ گیا حضرت، وہ آپ نے پینسل کی چوری سے بات کی کہ وہ جو کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ ایک شخص کو سزائے موت سنائی گئی، چور تھا، بڑا ڈاکو تھا، آخری خواہش پوچھی گئی تو عرض کیا کہ اس نے کہا کہ میری لاسٹ وش یہ ہے، آخری خواہش ہے کہ میں اپنی ماں سے ملنا چاہتا ہوں۔ اس کی ماں کو بلایا گیا، جیل کا ماحول ہے، لوگوں نے کہا اپنی ماں سے معافی تلافی کرے گا، آخری وقت ہے۔ اس نے اپنی ماں پر حملہ کر دیا اور اپنی ماں کو زخمی کر دیا، تو لوگوں نے کہا بڑا عجیب شخص ہے، آخری وقت ہے، اس وقت تو مطلب توبہ کرنا چاہیے، ماں کی دعائیں لینا چاہیے، تم نے یہ کیا کیا؟ وہ چور، وہ ڈاکو، بڑا جو نامور ڈاکو تھا، کہتا ہے میں آج اس اسٹیج پر جو ہوں اس پر پہنچانے کی وجہ میری ماں ہے۔ میں نے چھوٹی چھوٹی چوریاں شروع کی تو میری ماں نے مجھے اس وقت نہیں روکا، میری حوصلہ افزائی کی، مسکراتی تھی تو میری ہمت بڑھ گئی اور میں بڑا چور بڑھ گیا، آخر یہاں پہنچا کہ مجھے تختہ دار پر لٹکایا جانے والا ہے۔ یہ سٹوری ہے، واقعہ ہے، لیکن ہمارے لیے بڑا سبق ہے اور بڑی اچھی بات کی ہمارے دارالفتا کے اسلام میں کہ ماں کو، والد کو یہ چیک کرنا چاہیے کہ آج بچہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ایکسٹرا لا رہا ہے، یعنی ہم اس کو انکریج کر رہے ہیں، اس کی حوصلہ افزائی ہو رہی ہے کہ کسی کی چیز اٹھائی جا سکتی ہے، چوری کی جا سکتی ہے، یہ مائنڈ سیٹ بن گیا تو یہ بچہ آگے جا کے بہت بڑے برے معاملات میں بھی پھنس سکتا ہے۔ شروع ہی سے اس کی تربیت کیجیے، بتائیے، خوف خدا اس کے ذہن میں ہو کہ کسی کی چیز نہیں چرانی، امانت ہو تو اس میں خیانت نہیں کرنی، یہ تربیت ہوگی تو انشاءاللہ یہ بچہ آگے جا کے بھی نیک اعمال کرے گا۔ امیر اہل سنت کا یہ بیان ہے پورا، جی یہی واقعہ ماشاءاللہ۔ تو آئیے ایک اور کال کی طرف چلتے ہیں۔ عمار بیٹا، امید ہے کہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا، کبھی بھی بچوں کی کوئی چیز لے کر نہیں آنی، بلکہ اگر غلطی سے آ جائے تو دوسرے دن معذرت کر کے وہ چیز آپ نے واپس لوٹا دیں۔ اور اگر مدنی منع، مدنی منیا جو اسکول جاتے ہیں، مدرسے جاتے ہیں، اس بات کا سب خیال رکھیں گے، اس کو بھی نوٹ کر لیجئے۔ ایک اور کال اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ سائل ہم سے کیا سوال کرنا چاہتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد حسین عطائی چوک منڈا سے۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر ایک باپ کے دو بیٹے ہوں تو باپ کہے کہ میری وراثت سے ایک بیٹے کو حصہ ملے، اس کے شرعی احکامات بتا دیجیے۔
محمد حسین بھائی آپ وراثت کی طرف چلے گئے، لیکن ٹھیک ہے، آپ کے کال کا بھی جواب دیتے ہیں کہ حضور وہ ایک کو حصہ ملے ایک کو نہ ملے، باپ اگر یہ وصیت کر دے تو کیا حکم ہوگا؟ دیکھیے پہلے تو یہ ہے کہ باپ کی یہ وصیت کرنا ہی ناجائز گناہ اور باطل ہے کہ اس کو حصہ ملے اور اس کو نہ ملے. باپ ورثاء کے لیے تو وصیت کر ہی نہیں سکتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب والد کا انتقال ہو جائے گا، باپ کا انتقال ہو جائے گا، تو اب جو شرعی حصے ہیں وہ منتقل ہو چکے ہیں. جتنی بھی ان کی اولاد ہے، بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، بیوی ہیں، تو ان کی طرف منتقل ہو چکے. اور ان کا یہ کہنا کہ میری فلاں کو نہ دیا جائے تو اس کی کوئی حقیقت، کوئی حیثیت شرعی اعتبار سے نہیں ہے، لہذا اس کی اس بات کے اوپر کوئی عمل نہیں کیا جائے گا. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اس کے اوپر عمل نہیں کریں گے تو مردے کو جو ہے وہ اس کی روح کو تکلیف ہوگی قبر کے اندر. تو اس کی روح کو تکلیف اس سے نہیں ہوگی، اس کی غلط بات کے اوپر عمل کرنے سے، بلکہ اس کی روح کو جو ہے وہ تکلیف اس صورت میں ہوگی کہ جو وہ بول گیا ہے غلط، اس کے اوپر عمل کرنے سے اس کی روح کو تکلیف ہوگی. تو اگر نہیں کریں گے تو شاید جو وہ گناہ کر کے گیا ہے، جان بوجھ کر کسی کو محروم اس طرح وہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، کر کے گیا اور اس کے اوپر عمل بھی ہو گیا، تو اب تکلیف ہوگی. اگر آپ نے عمل نہیں کیا تو شاید وہ اس سے بچ جائے. بڑے بڑے اہم ٹاپک کی طرف آپ نے ماشاءاللہ توجہ دلائی ہے. واقعی یہ ہوتا ہے نا کہ کسی کا انتقال ہو گیا تو کہا وہ ماں کہتی تھی کہ کبھی بھی فلاں رشتہ دار کے گھر مت جانا، ان سے بات مت کرنا، اور جناب گناہوں کے حوالے سے کوئی وصیت کر کے گیا اب نہیں کریں گے تو ماں کی روح کو تکلیف پہنچے گی. بڑی پیاری آپ نے بات کی کہ میت کو تکلیف اس بات سے ہوگی کہ آپ اس کے غیر شرعی کہے ہوئے پر عمل کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ کی نافرمانی اگر ہوگی تو تکلیف اس کو قبر میں ہونی ہے. آپ وہ بات نہ مانیں بلکہ جو شریعت کہتی ہے وہ مانیں. تو انشاءاللہ امید ہے اگر انہوں نے کوئی غلطی کی تھی تو وہ اللہ نے چاہا تو کفارے کی صورت اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت شامل حال رہی اور آپ نے دعائیں کی تو ہو جائے گی. ورنہ غلط بات کو ماننا کبھی بھی نہ سوچے کہ والدین کہہ کر گئے یا میت کو تکلیف ہوگی اس نے یہ کہا ہے. اگر شریعت اس کے بارے میں حکم اس کے خلاف ہے تو آپ شریعت کے حکم پر عمل کریں تاکہ میت کو تکلیف نہ ہو. بڑی پیاری ماشاءاللہ آپ نے جملہ، واقعی ایک بڑا اہم ہے کہ تکلیف کس بات سے ہوگی، یہ ہمیں غور کرنا چاہیے. سلسلے کا وقت ہمارا ختام کی طرف جا رہا ہے. ایک دو کالز مزید شامل کرتے ہیں اور پھر وائنڈ اپ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہم سے کیا سوال سائل کرنا چاہتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سے بول رہا ہوں، ہمارا ضلع ناروال ہے. آپ کا نام محمد عمر خان. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر امانت ہمارے پاس کسی نے رکھی ہو تو پھر اس کو دینا واجب ہے؟ بہت شکریہ آپ نے کال کیا. حضور امانت واپس دینا واجب ہے؟ دیکھیے کہ امانت کھانے کے لیے تو نہیں دی جاتی ہے، ٹھیک ہے، امانت تو حفاظت کے لیے دی جاتی ہے کہ بھئی آپ اس کی حفاظت کریں، یہ ہم آپ کے پاس رکھواتے ہیں. تو بھئی وہ ہے ہی دوسرے کا مال، تو وہ تو واپس کرنا ہی کرنا آپ کے اوپر لازم ہے. اگر آپ اس کا مال کھا جائیں گے تو پھر وہی حق تلفی ہوگی، اور دوسرے کے مال کھانے کی جو وعیدیں ہیں وہ ساری کی ساری جو ہے وہ آپ کے اوپر لازم ہوگی. دیکھیے اس سے پتہ چل رہا ہے کہ مختلف علاقوں میں مختلف جگہوں کے اوپر مختلف کنسپٹ ہیں. صحیح بات. ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ امانت کوئی ایسی چیز ہے کہ بندے کے پاس فالتو مال ہوتا ہے، وہ کسی کو دے دیتا ہے، اس نے لے لیا تو چلو ٹھیک، اگر نہیں لیا تو پھر اس کو استعمال کر لو. یہ بھی ایک کنسپٹ ہے جیسا کہ سوال سے ظاہر ہو رہا ہے، یعنی کہ جو عام طور پر معاشرے میں پایا جاتا ہے اسی کا انہوں نے سوال کیا ہے. تو میرے پیارے بھائی یہ امانت دی ہی اس لیے جاتی ہے کہ آپ ایک معین مدت تک اس کی حفاظت کریں، جب وہ تقاضا کرے تو اس کے اوپر دینا لازم ہے. اگر اس نے تقاضا نہیں کیا اور اس کا انتقال ہو گیا تو پھر اس کے ورثاء کی طرف لوٹانا لازم ہے. وہ آپ کا مال نہیں ہے، وہ ہے ہی اس کا مال، صرف حفاظت آپ کی ہے. صحیح، بڑی اہم بات کی. اور پیارے محترم اسلام بھائی، امین جو ہے نا جس کے پاس امانت رکھوائی جا رہی ہے وہ پہلے یہ غور کرے کہ دینے والے نے مجھ پر کتنا بھروسہ کیا ہے. اس نے اپنے گھر میں، اپنے خاندان میں، اپنے انوائرمنٹ میں، اپنے قریب مجھے ایک امانت دار سمجھ کر، مجھے ایک سمجھ لیں معتبر سمجھ کر یہ امانت رکھوائی ہے. اور اب اگر میں امانت نہیں لوٹا رہا تو میں کتنا غلط کر رہا ہوں. یعنی اس بیچارے نے کتنا بھروسہ کیا اور یہ امین صاحب کتنا اس کے ساتھ غلط کرتے ہیں. اگر اس کو وقت پر نہیں دیتے تو یہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جس کی جو امانت ہے اس کو وقت پر پوری کی پوری واپس لوٹانی چاہیے. ایک اور کال شامل کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ سائل ہم سے کیا سوال کرنا چاہتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں ضلع لودھا سے عرض کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے والد صاحب نے پیسے دے رہے تھے کسی کے، تو وہ بندہ فوت ہو گیا ہے، تو اس کے بیٹے ہیں اور اس کی بیٹیاں ہیں، تو پیسے ہم نے لوٹائے تو بڑے بیٹے کو دیا، تو وہ کہتا ہے جی باقی میرے ذمہ آ گئے. تو یہ پیسے اس نے سائن کر کے پیسے وہی اپنے پاس رکھ لیے ہیں.
تو इसके मुतालिक जो रहनुमाई हो। یہ بھی واقعی ایک مسئلہ ہے حضرت کہ وہ بڑے بیٹے نے خود ہی رکھ لی، اب یہاں وہ بڑا بیٹا بھی خیانت کے اس میں آ گیا۔ جی ہاں، کیونکہ اب جو رقم تھی وہ ترکے میں آ گئی ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ تو بری ذمہ ہو گئے، ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ انہوں نے ورثاء تک وہ چیز پہنچا دی ہے کہ آپ کے والد صاحب نے ہمارے پاس تھی یا ہمارے والد نے قرضہ دینا تھا، یہ ہم نے آپ کو دے دیا، تو اس صورت میں یہ تو بری ذمہ ہو گئے۔ اب ان کو کوئی ٹینشن نہیں لینی چاہیے کہ وہ آگے نہیں دے رہا، وہ ان کا آپس کا معاملہ ہے۔ لیکن جس نے دبا کر رکھ لیے ہیں دوسروں کا مال، وراثت ترکے کا مال، تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوف کھانا چاہیے کہ یہ اس کا اپنا مال نہیں ہے، یہ اس کے پاس انگارے ہیں، یہ مال نہیں ہے، یہ وہ مال ہے کہ جو اس کے حقیقی مال کو اور جو اس کا صحیح مال ہے اس کو بھی کھا جائے گا، اور پھر کب تک خرچ کرو گے آپ؟ بالآخر یہ ختم ہو جائے گا، آپ چلے جاؤ گے۔ تو جو بڑا بیٹا ہے، آپ نے بڑے بیٹے کو دے دیا، آپ بری ذمہ ٹھہرے، اب بڑے بیٹے کے اوپر لازم ہے کہ جس کا جتنا حصہ بنتا ہے وہ ان کو اتنا حصہ اپنے ورثاء کو دے دے، آپ کو ٹینشن نہیں لینی۔ لودھرا والے اسلام کو یہ بھی نہیں کرنا چاہیے کہ بڑے بیٹے کو اگر دے چکے ہیں تو باقی بھائی بہنوں تک اطلاع پہنچا دیں کہ میں نے رقم دی؟ جی ہاں، ان کو بتانا چاہیے، اور میں یہ عرض کر رہا تھا پہلے بھی کہ احسن یہ ہے کہ سب کو جمع کر کے دے دیا جائے۔ ٹھیک ہے، اور یوں بھی کر سکتے ہیں کہ اگر آپ نے پوچھ لیا ہے شرعی اعتبار سے کہ کس کا کتنا حصہ بنتا ہے، اور اگر آپ یوں دینا چاہتے ہیں اور ورثاء سے آپ نے مشورہ کر لیا کہ ہاں بھی ہم اس طرح دینا چاہتے ہیں، جس کا جتنا حصہ ہے ہمارے پاس اتنی رقم ہے، یوں بھی تقسیم کر کے دے سکتے ہیں۔ لیکن اس طرح مشکل ایک صورت ہے کہ آپ خود تقسیم کر کے دیں، ہو سکتا ہے کہ اگلے کا جو ہے وہ دین ہو، قرض ہو، اس میں دینے ہوں، تو بہرحال بتا سب کو دینا چاہیے تاکہ یہ بھی کنفیوژن نہ رہے۔ بعض اوقات سب گھر والوں کو پتہ ہوتا ہے کہ والد صاحب نے فلاں کو پیسے دیے تھے، اب آپ نے ایک کو دیے، اس نے چپکے سے رکھ لیے ہیں، تو اب دوسرے یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے ان سے قرضہ لینا ہے، ہمارے والد صاحب کے پیسے یہ دبا کر بیٹھ گئے ہیں۔ تو اس لیے اپنے سے تہمت کو دور کرنے کے لیے سب کو آپ بتا دیں کہ ہم نے آپ کے والد صاحب کا جو قرض تھا وہ فلاں شخص کو دے دیا ہے آپ کے ورثاء میں۔ ماشاء اللہ، بڑی پیاری رہنمائی کی امید ہے کہ ہمارے اسلام بھائی کو جواب مل گیا ہوگا۔ آخری کال اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ سائل ہم سے کیا سوال کرنا چاہتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا نام عرفان ہے، میں چونیا سے بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال ہے، اگر کسی کی امانت ہو، اس کا انتقال ہو جائے تو اس کے وارثوں کو لٹانے چاہیے، اگر بندے کے پاس اتنی گنجائش نہ ہو جلد اسے لٹانا چاہیے، پھر اس کو کیا کرنا چاہیے؟ عرفان بھائی چونیا سے آپ نے کال کیا، مرحبا کہتے ہیں آپ کو اپنے سلسلے میں۔ جی حضور، اب امانت لوٹانی ہے، بس پیسے نہیں ہیں، اس کے ورثاء کو دینی ہے، تو کیسے دیں؟ اب یہاں پہ آپ غور کریں کہ امانت لوٹانی اور پیسے نہیں ہیں۔ جی، امانت تو تھی کہ جس کو آپ نے یوز نہیں کرنا تھا، وہ تو وہی تھی نا کہ جو آپ نے بالکل بے عینی اسی طرح رکھنی تھی، گویا آپ نے اس کو خرچ کر دیا ہے، اب لوٹانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو پہلے تو جس نے خیانت کی ہے وہ گناہگار ہوا ہے کہ وہ اس کی جو اصل چیز تھی وہ آپ نے مطلب ہے کہ لے لی ہے یا اس کو خرچ کر لی ہے۔ اور اب یہ ہے کہ اگر اس کا انتقال ہو گیا، وہ اس کے ورثاء ہیں اور ان کے پاس کچھ نہیں ہے دینے کے لیے، تو وہ ان کے ورثاء کے ان کے اوپر قرض ہے اور وہ تاوان ان کو دینا لازم ہے۔ جب بھی ان سے بن پڑے وہ جلد از جلد جو ہے وہ اس کو ادا کرنے کی کوشش کرے، اور جتنی وہ تھی اس کا اتنا تاوان جو ہے اس کے ورثاء کے سپرد کرے، اور ان سے معافی بھی مانگیں کہ آپ کا اس طرح ہم سے حق تلفی ہو گئی ہے تو آپ ہمیں معاف بھی کر دیں، اور جو تاخیر ہوئی ہے یہ بھی معاف کر دیں، پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خیانت کرنے کی بھی اور تاخیر سے لوٹانے کی بھی معافی مانگیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ مالک کریم ہمیں دنیاوی معاملات میں بھی جو چیز ہمارے پاس آئے، کوئی ہمارے امانت ہمارے پاس رکھے، اس کو بھی پوری طرح پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی قسم کی اگر ہم پر کوئی ذمہ داری ہے، کسی ڈپارٹمنٹ میں ہے، کوئی بزنس کر رہے ہیں، کہیں جاب کر رہے ہیں، کسی مسجد کو، کسی آرگنائزیشن کو دیکھ رہے ہیں، اگر کوئی سرکاری افسران ہیں، وزراء ہیں، اس وقت اگر وہ سن رہے ہیں، ہم سب پر ذمہ داری ہے، ہمیں اپنی وہ تمام ذمہ داریوں کو مالک کریم پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح انڈیویجول، ایوری انڈیویجول، ہر مسلمان کے اوپر یہ بھی ذمہ داری ہے کہ اپنی اعضاء کی جو امانت ہے اس کو بھی، اس کی بھی امانت داری کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مالک کریم ہر قسم کی خیانت سے ہمیں بچائے، اور منافقین کی جو علامات ہم نے سنی ہے ہر علامت سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ اپنا دین و ایمان سلامت لے کر
اپنی قبر میں جانا نصیب فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، دارالفتاء اہل سنت میں اسی طرح ہماری رہنمائی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دعوت اسلامی کے ساتھ مرتے دم تک وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اے لوگوں، علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم